الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اما بعد، نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک، ماہ معظم جس کا نام نامی رمضان المبارک ہے، اپنی تمام تر رونقوں اور تمام تر رحمتوں کے ساتھ مسلمانان عالم پہ جلوہ فگن ہو چکا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں اور بخششیں کائنات میں بسنے والے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں پہ نچھاور کر رہا ہے۔ حضرت محترم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ خالق کی کائنات میری امت کو بخشنے کا ارادہ نہ فرماتے اور میری امت کو نہ بخشنا چاہتے تو دو چیزیں عطا نہ فرماتے۔ ایک قرآن پاک کی سورت فاتحہ، سورت اخلاص، سورت فاتحہ الحمد شریف، اور دوسری رمضان المبارک خالق کی کائنات میری امت کو عطا نہ فرماتے۔ یعنی رمضان بھی خالق کی کائنات نے میری امت کی بخشش کے بہانے کے لیے عطا فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی یہ سورت مقدسہ بھی اللہ خالق کی کائنات نے میری امت کی بخشش کے لیے ایک بہت خوبصورت اللہ خالق کی کائنات نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک کی مثال ایسے ہے کہ سخیوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر سخاوت کرتا ہے۔ اگر اس کے دروازہ کھٹکانے کوئی آ جائے، کوئی اس کے دروازے پہ غریب آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے، تو وہ گھر میں بیٹھ کر اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو گھر میں نہیں رہتا بلکہ گھر سے نکل کر خود جاتا ہے، حاجت مند کا، غریب کا، یتیم کا، مسکین کا، ضرورت مند کا دروازہ کھٹکاتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سخی تو دونوں ہیں، مگر یاد رکھیے رمضان المبارک اللہ خالق کی کائنات کا وہ سخی اور وہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جو اللہ خالق کی کائنات نے ہر مومن کے دروازے پہ بھیجا ہے، خود چل کے آیا ہے، ہر مومن کا دروازہ کھٹکا رہا ہے کہ اے مومنین آؤ، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلاموں آؤ، میں رمضان المبارک تم پہ جلوہ فگن ہو چکا ہوں، آؤ اپنی جبینوں کو رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکاؤ، رب سے رحمت طلب کرو، رب کی رحمت پکار رہی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، میں بڑا غفور بھی ہوں، بڑا رحیم بھی ہوں۔ اور پھر خالق کی کائنات یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، میں رب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن مجید برہان رشید، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں بھرا ہے، رحمت بن کر آیا ہے۔ جو ہم سے احباب ذی وقار، پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، پہلا عشرہ گزر چکا ہے، لیکن اب دوسرا عشرہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اوسطہ مغفرۃ، یہ جو درمیان والا عشرہ ہے یہ مغفرت بھرا ہے، یہ مغفرت کا خزانہ ہے۔ اس عشرے میں آئیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، رب سے جنت کے طلبگار بنیے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ خالق کی کائنات گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں، جہنمیوں کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی رزق مانگے پورے مہینے میں، اللہ سے کوئی رزق مانگے تو رمضان کی برکت سے اللہ خالق کی کائنات اس کے رزق و فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بخشش مانگے رب اسے بخشش عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی اولاد مانگے رب اسے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ پورا مہینہ اول سے لے کر آخر تک، اور پھر بخشش اور مغفرت کے لیے یہ 10 دن، رمضان المبارک کے 10 دن جو ہیں اوسطہ مغفرۃ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے، یہ رب کی رحمتوں کو پانے کا عشرہ ہے۔ اس لیے حدیث مقدسہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ منبر مصطفی پہ تشریف لے جانے لگے
تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آج خلاف معمول آپ نے کام فرمایا ہے؟ کیا وجہ؟ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ کیا جبریل آپ سے ہم کلام ہو رہا تھا؟ فرمایا نہیں اے میرے غلاموں، ایسی بات نہیں ہے، جبریل امین حاضر نہیں ہوئے تھے، وحی لے کر حاضر نہیں ہوئے تھے، مگر ہاں جبریل آئے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جو بندہ بھی تیرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی اس میں گرامی کو سنے اور سن کر تیرے نبی کی ذات پر درود نہ پڑے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر عرض کی مولا جو بندہ بھی اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس اور برکتوں والا مہینہ پالے اور اس مہینے میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہ منا سکے، اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ پھر جبریل نے عرض کی مولا جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو، ماں کو یا باپ کو، دونوں کو یا ایک کو پالے اور پھر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا سکے، اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ اب حضرات محترم مانگنے والے، عرض کرنے والے جبریل امین تھے اور آمین فرمانے والے رحمت للعالمین میرے آقا تھے۔ اب کائنات کا نظام تو تبدیل ہو سکتا ہے، مگر جو بات رب کائنات کی بارگاہ میں میرے نبی نے عرض کی، اللہ خالق کائنات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو کبھی رد نہیں فرما سکتے، نہیں فرماتے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو حضرات محترم خصوصاً یہ عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، جو بخشش کا عشرہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم رب سے توبہ مانگیں، رب سے توبہ طلب کریں۔ ہاں یقیناً ہمیں رب سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن بخشش کا اور معافی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ہمیں معاف کر دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ ہم بھی جن لوگوں سے ناراض ہیں ان کو معاف کریں۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی اور وہ ہم سے ناراض ہے، بلا وجہ ناراض ہے، تو اس کے لیے بھی یہ محبت کا اور مغفرت کا تقاضا ہے کہ ہم اسے بھی معاف کر دیں۔ جب ہم اس بندے کو معاف کریں گے تو خالق کائنات فرماتے ہیں فرشتوں دیکھیے یہ بندہ ہو کر اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، میرے بندوں کو معاف کر رہا ہے، اور میں رب بڑا رحیم ہوں، میری تو یہ شان ہے، ان ربک واسع المغفرہ، میری مغفرت تو بہت وسیع ہے، میری مغفرت تو لا محدود ہے۔ یہ بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں رب نے بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرات محترم آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرماتے، سرکار کریم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں ابھی چند لمحوں بعد ایک شخص آنے والا ہے، ایک صحابی آنے والا ہے، اگر کوئی بندہ دنیا میں زمین پہ چلتے پھرتے کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو یہ آنے والے شخص کی زیارت کر لینا، یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے کی طرف لگ گئی کہ کون ہے ایسا خوش قسمت جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر جنتی دیکھنا چاہو تو آنے والے شخص کو دیکھ لینا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعرابی دیہاتی غلام حاضر ہوا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام اسے دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو آنے والے کو دیکھ لے۔ صحابہ کی نظریں دوسرے دن بھی دروازے پر تھیں، وہ شخص، وہ صحابی جو پہلے دن آیا تھا، بالکل وہی صحابی اس دن بھی داخل ہوئے۔ صحابہ کرام پھر حیران ہوئے۔ تیسرا دن جب آیا حضور نے پھر فرمایا غلاموں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو آنے والے صحابی کو دیکھ لینا۔ صحابہ کی نظریں پھر دروازے کی طرف تھی کہ کون ہے آ جانے والا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہی شخص، وہی صحابی جو پہلے دن آیا تھا، پہلے دن بھی اسی کے جنتی ہونے کی بشارت، دوسرے دن بھی اسی کے جنتی ہونے کی بشارت، تیسرے دن بھی اسی کے جنتی ہونے کی بشارت۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ہم بھی حضور کے پیچھے نمازیں، یہ بھی حضور کے پیچھے نمازیں، مگر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے اسے دنیا میں زمین پر چلتے پھرتے جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ ایک صحابی اس صحابی سے کہتے ہیں کہ دوست میں تمہارے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم میری مہمان نوازی کر سکتے ہو؟ وہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آئیے، میں آپ کی ضرور مہمان نوازی کروں گا۔ جب وہ صحابی ان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے خوب ان کی مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، گھر میں سلایا ان کو۔ وہ 3 دن
ان کے گھر رہے، مگر انہوں نے دیکھا کہ وہی عبادت جو معمول تھا وہی کرتے تھے عبادت، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہ تھی، کوئی اور ایسا معمول نہیں تھا۔ وہ صحابی ان سے سوال کرنے لگے کہ دوست تمہارے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا تمہارا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام فرمانے لگے کیا میرے دوست ٹھیک ہے، تم بھی حضور کے غلام ہو، میں بھی حضور کا غلام ہوں، تم بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، میں بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میرا اور کوئی عمل تم سے بڑھ کر تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا جس بندے نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا مجھ سے ناراض ہے یا میرے ساتھ اس نے رویہ اچھا نہیں رکھا، اخلاقاً قولاً یا فعلاً میرے ساتھ اچھا پیش نہیں آیا اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مولا میں ہر اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا میری یہ ادا ہے جس ادا کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نے مجھے یہ مقام اور یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم مغفرت کے لیے چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف دعاؤں میں مغفرت مانگنا نہیں، اپنے آپ کو دلی طور پہ اپنے دل کو اپنے قلب و جان کو رب کی بارگاہ میں جھکانا، خود سر بسجود ہونا اور رب سے معافی مانگنا، اور اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم انہیں معاف کر دیں، اگر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں بھی کی اور پھر بھی وہ لوگ ہم سے ناراض ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ سے اگر کوئی ہم سے ناراض ہے ہم اس کے پاس چلے جائیں۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں، خاص طور پہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ بندہ اس کو معاف کر دے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا خاص کون لوگ ہوتے ہیں، خاص وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ ان سے ناراض ہو۔ دو قسم کے، ایک تو زیادتی کرنے والا، ایک نہ کرنے والا۔ یعنی اگر نہ کرنے والا، اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور پھر بھی وہ ناراض ہے، زیادتی بھی اس کی ہے، ناراض بھی وہ ہے، تو آپ اس کو بھی جا کر جب معاف کریں گے، معافی مانگیں گے، اس سے بھی جب جا کر آپ صلح کریں گے تو خالق کائنات کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ بندہ ہو کر اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو معاف کر رہا ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں رب نے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو حضرات محترم رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا یہی پیغام ہے اور یہی محبتوں کا پیغام ہے، یہی مغفرت کا پیغام ہے کہ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور کی غلامی، حضور کی محبت، حضور کی اتباع، حضور کا نقش قدم، حضور کی سیرت، حضور کے غلاموں کی سیرت پہ عمل کر کے جب ہم زندگی گزاریں گے، رب سے معافی دلی طور پہ بخشش طلب کریں گے، اپنے قلب کو اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف کر کے معاف کر کے جب اس کریم سے معافی مانگیں گے تو پھر وہ بڑا کریم ہے، پھر وہ بڑا رحیم ہے، یقیناً اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اور وہ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان اپنے رب کی بارگاہ سے دوڑا ہوا بھاگا ہوا انسان آ جا، اپنے رب سے معافی مانگ، میں رب تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور تیری بخشے کے لیے میری رحمت کے خزانے، میرے رحمت کے دریا ہمہ وقت ٹھاٹھے مار رہے ہیں، آجا بندے تو معافی مانگ لے، میں رب تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ خالق کی کائنات ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، روحانی طور پہ ہمیں رمضان المبارک کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔